اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ مرحوم علی محمد محمدی اور اس کے ساتھ حادثے کا شکار ہونے والے اور انشاءاللہ شرف شہادت پانے والے دو مومنین جن میں ہمارا ایک طالب علم شامل تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اسی دوران جو جامعۃ الزہرا کی بچی نامعلوم بیماری کا شکار ہو کے بہت جلد جدا ہو گئی، وہ مومن جو محمدی مرحوم کے ساتھ حادثے کا شکار ہوا، ان سب کے لیے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کر کے ہدیہ کر دیا۔ ایک بار صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ رضا تھوڑا سا پانی پلا دینا۔ جن حالات سے ہم لوگ اس وقت گزر رہے ہیں، ماہ مبارک رمضان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اور جو انسانیت کے سر پہ بلا آئی ہے، اس کے اس سال کے صلوات بھیجیں حملے نے جس طرح سے چوطرفہ جانیں لی ہیں اور لے رہی ہے، ایک طرف یہ موجودہ حالات ہر وقت ہر طرف سے انسانیت کی بے چینی کی خبریں، مومنین کی موتوں کی خبریں یا بیماری کی خبریں، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ تاریخ نہیں لگتا کہ 1 سال گزرا ہے مرحوم کی موت کو، اور پھر چاہنے والے اس کے بھائیوں نے جو کار خیر کا سلسلہ مرحوم نے شروع کیا تھا ماہ مبارک رمضان میں، روزانہ رمضان کی ہر روز کی دعا کا بھیجنا، اس کے ساتھ اس مرحوم کی
زندہ تصویر پھر ہر روز کچھ نہ کچھ مومنین کے جن کے چہرے، جن کی عمریں یہ کہتی ہیں کہ ابھی مرنے کے دن نہ تھے، ان کی موتوں کی خبر پھر چاروں طرف مومنین کے اور سارے انسانوں کے موت یا پریشانیوں کی خبریں، اس میں جو ذہنی انتشار ہے وہ آپ میرے لہجے سے محسوس کر سکتے ہیں اور میری آواز سے بھی۔ دن بھر ایسے فون آتے رہتے ہیں جن کی مدد ہم نہیں کر سکتے، نہیں کر پاتے، اور اس کو ایک کرب صرف ملتا ہے، کہیں آکسیجن چاہیے، کہیں بیڈ نہیں مل رہا ہے، کہیں بیماری اس منزل پہ پہنچ گئی کہ ہاسپٹل لاکھوں روپیہ مانگ رہے ہیں اور ہم لوگ ان میں سے کسی کام کو نہیں کر پاتے ہیں۔ خیرت سلام نے جب مجھ سے اس مجلس کے لیے کہا تو میں نے پہلے سوچا کہ میں نہیں پڑھ سکوں گا، میں کہہ دوں کہ کسی اور سے پڑھوا لیں، لیکن میں نے پھر سوچا کہ جیسے پڑھ سکوں گا پڑھوں گا، تاکہ کم سے کم اس سہارے کچھ حق بھی ادا ہو جائے گا اور کچھ دل کو شاید سکون بھی مل جائے۔ ایک صلوات سے سہارا دے مجھے۔ چونکہ مرحوم ایک باعمل عالم تھا، کم سنی میں اللہ نے اسے یہ توفیق دی تھی کہ ہم میں سے اکثر جو اس کی دوگنا عمر میں پہنچنے پر جہاں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، علم و عمل دونوں چیزوں میں وہ وہاں تک پہنچا ہوا تھا، اور اس کا مقصد صرف ایک ہوتا تھا جو 24 گھنٹے مجھے دکھائی دیتا تھا کہ علم پہنچایا جائے، ہدایت کی جائے، دینداری کی طرف لایا جائے۔ اسی سلسلے میں اس نے یہ چھوٹا سا کام بھی کیا تھا۔ اس کے لیے چھوٹا سا کام تھا کہ روزانہ ماہ مبارک کے دن میں جو دعا پڑھنے کے لیے وارد ہوئی ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کو صبح صبح بھیجتا تھا مرحوم۔ میں نے سوچا کہ میں اسی ہدف کو پیش نظر رکھتے ہوئے کچھ گفتگو کروں، ان دعاؤں کا جو آپ 30 دن کی دعائیں، اور انشاءاللہ جب آپ کے ہاتھ میں روزانہ پہنچ رہی ہے تو پڑھ ہی لیتے ہوں گے کہ 30 دن کی دعاؤں کا کل خلاصہ یہ ہے کہ یا اس میں مالک سے معرفت میں، ایمان میں، علم میں اضافے کی بات ہے، یا اعمال خیر میں اچھے اخلاق کی طرف آگے بڑھنے کی صلاحیت مانگی گئی ہے، اور اپنے فرائض کو ادا کرنے اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے اللہ سے مدد مانگی گئی ہے، یا برے اخلاق، برے اعمال، گناہوں سے اور سرکشیوں سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد مانگی گئی ہے۔ یہ ہدف ہے، ان ساری دعاؤں کا خلاصہ ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے ماہ مبارک رمضان کی آج بڑا حصہ گزر چکا ہے اور صرف چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ گفتگو میں 3 حصوں پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جتنی مجھ میں سکت ہوگی اور وقت گنجائش دے گا۔ کچھ باتیں ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے کرنا چاہتا ہوں، اور کچھ باتیں جو اس وقت یہ بلا آئی ہے اس سلسلے میں، اور پھر کچھ باتیں رمضان کے خاتمے پر جو عید کا دن آتا ہے اس دن کے بارے میں۔ میرے عزیزو، پروردگار عالم نے ہم لوگوں کو جو دین کا نظام عطا فرمایا ہے، اس کا مقصد میں بارہا اپنی مجالس میں بات کہتا رہتا ہوں کہ جتنے احکام دین ہیں، چاہے واجبات ہوں
یا مستحبات ہوں جسے انجام دینے کی بات ہے، یا حرام کام ہوں جن سے روکا گیا ہے، یا مکروہ کام ہوں جن سے روکا گیا ہے، اللہ نے ان احکام کی پابندی پر جزا اور سزا رکھی ہے، اور کبھی کبھی ہم صرف اسی جزا اور سزا پہ رک جاتے ہیں، اور پھر آخرت پر کتنا ہمیشہ ہمارا بھروسہ ہے وہ ہمارے اعمال میں سامنے آتا ہے کہ آخرت کا عقیدہ اور بھروسہ کمزور ہوتا ہے تو واجبات بھی چھوٹتے ہیں، اور آخرت کا یقین مضبوط ہوتا ہے تو مستحبات بھی ترک نہیں ہوتے۔ اور اگر آخرت کا عقیدہ، آخرت کا بھروسہ، سزا کی بات ہمارے اندر کمزور ہوتی ہے تو اس کمزوری کے نتیجے میں ہم اللہ کی نافرمانی پہ آ جاتے ہیں، حرام کام کر لیتے ہیں، مستحب چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ اور اگر آخرت مضبوط ہوتا ہے نظریہ تو ہم مکروہ سے بھی خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر صرف اس طرح مذہب کو دیکھا جائے کہ مذہب کی پابندی کریں گے تو آخرت کی جزا ہے، اور مذہب کی پابندی نہیں کریں گے تو آخرت کی سزا ہے، اگر خالی مذہب کو اس رخ سے دیکھا جائے تو پھر یہ ساری چیزیں ہمارے عقیدہ آخرت سے جڑ جاتی ہے کہ ہمیں آخرت پر کتنا یقین ہے اور آخرت پر کتنا بھروسہ ہے۔ اور صاحبان ایمان کے درمیان یہ بات کوئی سمجھانے اور کہنے کی نہیں ہے۔ میں دراصل ایک گزارش اور کرنا چاہتا ہوں جس کی طرف ہم کم متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے جزا اور سزا رکھی تو ہے، لیکن اس نظام کے اللہ کرے کہ میں بات کہہ سکوں، اس نظام دین کے بنانے کا ہدف ہمیں جزا یا سزا دینا نہیں ہے کہ اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ یا تو جہنم میں ڈھکیل دے یا جنت میں ڈال دے، پہنچا دے۔ اس کا ہدف یہ نہیں ہے۔ ہدف کیا ہے؟ دین کے تمام احکام اور دین کا پورا نظام جو ہمیں عطا کیا گیا ہے اس کا ہدف ہے ہم کو کامیاب بنانا، ہمیں کامیاب کرنا۔ اور جب کوئی نظام بنایا جاتا ہے، جیسے ہم سب طالب علمی کے دور سے گزرے ہیں، اور بہت سے میرے بھی طالب علم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ سب جانتے ہیں کہ اگر آپ کو کالج میں ایڈمیشن ملا، یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملا، اسکول میں ایڈمیشن ملا، مدرسے میں ایڈمیشن ملا، حوزے میں ایڈمیشن ملا، تو وہاں کہیں کہیں سزا بھی ہوتی ہے، مختلف طرح کی سزائیں ہوتی ہیں جو دی جاتی ہیں جب آدمی دوران تعلیم خلاف ورزیاں کرتا ہے۔ ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ کبھی جرمانہ لگتا ہے غیر حاضری پر، کبھی نمبر کٹ، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، الگ الگ ڈیزائن نظاموں میں الگ الگ طرح کی سزائیں ہوتی ہیں۔ اور جب اس نظام اور اس سسٹم کی پابندی کی جاتی ہے تو پھر انعامات بھی ملتے ہیں، سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں، اسکالرشپ دیے جاتے ہیں، گفٹ دیے جاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک یونیورسٹی میں، ایک کالج میں، ایک مدرسے میں انعام بھی ہے، جزا بھی ہے، اور فائن بھی ہے، سزا بھی ہے مثلا۔ تو کیا ہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کالج کا ہدف بس یہی ہے کہ یا تو ان کو سزا دی جائے یا ان کو جزا دی جائے؟ نہیں، ہم آپ سب جانتے ہیں کہ یونیورسٹی کا، کالج کا، مدرسے کا ہدف طالب علم کو، اسٹوڈنٹ کو جزا یا سزا دینا نہیں ہے۔ اس کا ہدف ہے اسے ایک پڑھا لکھا اچھا انسان تیار کرنا۔ اس پڑھے لکھے اچھے انسان کو تیار کرنے کے لیے جو نظام بنایا گیا ہے اس نظام کی سب پابندی کریں، اس لیے جزا اور سزا کا
نظام رکھا جاتا ہے تو پتہ یہ چلا کہ جزا اور سزا کا نظام ہدف نہیں ہوتا ہے، جزا اور سزا کا نظام ذریعہ ہوتا ہے انسان کو مکمل اور بہتر انسان بنانے کے لیے۔ پروردگار نے جو نظام دین ہمیں آپ کو دیا ہے، اس کا مقصد ہمیں جزا دینا یا سزا دینا نہیں ہے، ہمیں ایک کامیاب انسان بنانا اس کا مقصد ہے، جس کے لیے اس نے نظام جزا و سزا بنایا ہے۔ لیکن جب ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے سارے اس نظام کا ہدف جنت جانا اور جہنم سے بچنا سمجھ لیتے ہیں، تو پھر ہمارے اعمال کی دنیا انہی چیزوں میں رک جاتی ہے، اور آخرت کا عقیدہ بھروسہ زیادہ ہو تو آگے بڑھ جاتے ہیں، آخرت کا عقیدہ کمزور ہو تو پیچھے رہ جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے دل و دماغ اس سچائی کو پورے اطمینان کے ساتھ قبول کر لے کہ مذہب جو کچھ کہہ رہا ہے جنت و جہنم تو چھوڑو، اس سے پہلے اس دنیا کی زندگی میں بھی اسی کے کرنے میں ہمارا فائدہ ہے اور اس کے چھوڑنے میں ہمارا نقصان ہے، تو پھر دنیا کی زندگی میں جہاں ہمیں اچھے کی خبر مل جائے، جہاں برے کی خبر مل جائے، وہاں ہم اس راہ پہ فوراً جاتے ہیں۔ ابھی وبا پھیلی ہوئی ہے، بیماری کے لیے روز نئے نسخے آ رہے ہیں، میں اس سلسلے میں بات کروں گا، وقت رہ گیا میرے پاس۔ روز نئے نسخے، نئے دوائیں آتی ہیں، آدمی دوڑ دوڑ کے ان پہ عمل کر رہا ہے، کیوں؟ اس امید میں کہ شاید اس سے نجات مل جائے، شاید اس سے نجات مل جائے۔ تو اگر اس دنیا کے بتائے نسخوں پر آنکھیں موند کے بھروسہ کر کے آدمی اس پہ عمل کر بیٹھتا ہے کہ شاید یہ فائدہ پہنچ جائے، تو پھر پروردگار عالم کے بتائے ہوئے نسخے زندگی پر کیوں اعتماد نہیں کرتا کہ اس پر عمل کریں تو ہمیں یقیناً فائدہ ہو جائے گا۔ اور میں یہاں اس سلسلے میں ایک بات ان لوگوں سے کہتا ہوں جو مذہب کے نظام پر بھروسہ نہیں کرتے اور جزا اور سزا انہیں دین کی راہ پر نہیں لاتی، جنت و جہنم کا ڈر انہیں نہیں متوجہ کرتا، اور تقریباً دین سے دور ہیں یا دین کے منکر ہیں۔ میں چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں یہ جو ملحد تھے، ایتھیسٹ، ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ نام کے مسلمان ہوتے تھے، مسلمان گھر میں پیدا ہوتے تھے، ایتھیسٹ ہو جاتے تھے۔ جیسے اس وقت ہمارے درمیان بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جو نام کے مسلمان ہیں لیکن عملی زندگی ان کی بتاتی ہے کہ وہ مذہب کے منکر ہیں، کتاب خدا کا انکار کیا جا رہا ہے، آیات الہی کا انکار ہو رہا ہے، احکام دین کا انکار ہو رہا ہے۔ تو یہ آدمی خاندان میں پیدا ہو گیا، ورنہ فکری طور پر وہ پھر ظاہر ہے کہ دین اور آخرت کا قائل دکھائی نہیں دیتا۔ ایسے نہ جانے کتنے افراد، ایک آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک ہمارے درمیان نہ جانے ایسے بے دین کتنے پیدا ہو گئے ہیں جو اسی حد تک آخرت کا اگر ذرہ برابر بھی بھروسہ ہو انسان کو تو اتنے بڑے بڑے غلط فیصلے نہیں کرے گا کہ قرآن مجید کے انکار تک آ جائے، قرآن مجید کے انکار کرنے والے کے ساتھیوں میں شامل ہو جائے۔ بہت مشکل ہے آنکھیں موند کے اس طرح سے۔ تو میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر شک و شبہے کا شکار ہو، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، تو چھٹے امام کے دور میں امام تشریف فرما تھے مکے میں، سامنے طواف چل رہا تھا، امام کے پاس آیا، آ کے بیٹھ گیا۔ امام اسے جانتے تھے، امام نے خود ہی پہل کر کے فرمایا علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ امام نے پہل کر کے خود ہی فرمایا کہ سنو، ایک یہ لوگ ہیں جو طواف کر رہے ہیں۔ اب طواف کر رہے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کو مانتے ہیں، جو مذہب کو مانتے ہیں، جو دین کو مانتے ہیں۔ تو جب اللہ کو، دین کو، مذہب کو مانتے ہیں تو احکام دین پہ عمل کرتے ہیں۔ اب دین ہم سے کہتا ہے مثلا شراب نہ پیو، دین کہتا ہے جوا نہ کھیلو، دین کہتا ہے ظلم نہ کرو، دین کہتا ہے غصب نہ کرو، دین کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، دین کہتا ہے یہ نہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، یہ نہ پہنو، یہ نہ دیکھو، یہ نہ سنو۔ دنیا میں جو بہت سی چیزیں نعمت سمجھی جاتی، دین ان کو ہم کو ان سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ اور بہت سے کام ہم سے کہتا کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، بھوکے رہو، ایک منٹ، کچھ کام ایسے کہتا ہے جو ہمارے لیے دشوار ہیں۔ تو دین ہم سے کچھ کام ایسے کرواتا ہے جو دشوار ہے، کچھ چیزیں ایسی ہم پر پابندیاں لگا دیتا ہے جن پر عمل ہمارے لیے دشوار ہوتا ہے۔ تو یہ تو دین کہہ رہا ہے، اور یہ جو بے دین ہے کیا کہہ رہا کہ جیسی زندگی چاہے اس دنیا میں بسر کرو، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پہنو، نجس پاک حرام حلال کوئی مسئلہ نہیں، اپنی مرضی کی زندگی جیو۔ یہ بے دین کہہ رہا یا کر رہا ہے؟ امام مولد سے گفتگو کر رہے ہیں، مگر میں بات مولد کی نہیں، ہر وہ انسان جو دین کو
پر عمل نہیں کرتا اور دین سے لاپرواہی کرتا، میں ان سارے حتیٰ کہ ان صاحبان ایمان سے بھی امام کی گفتگو ان تک منتقل کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی کچے عقیدہ آخرت کی وجہ سے نہ جانے کتنی جگہ گناہ کرتے ہیں اپنے آپ۔ اب سنیے امام نے اس سے کیا کہا ایک یہ لوگ ہیں جو اس نے شاید کچھ آ کے مذاق اڑایا تھا پہلے، مجھے اچھی زمانہ ہوا ہے، روایت پڑے ہوئے اہل علم تشریف فرما ہے، وہ جو طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کو، اس نے مذاق اڑایا، دیکھو دیوانے ایک گھر کا چکر لگا رہے، کچھ اس طرح کی بات کی۔ تو امام نے اس کے جواب میں گفتگو کی اس سے کہا دیکھو ایک تو وہ لوگ ہیں اور ایک تم ہو۔ اب اس گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ دو نظریے ہو گئے نا، ایک دیندار کا نظریہ اور ایک بے دین کا نظریہ۔ بے دین کا نظریہ اگر صحیح ہے تو کیا ہوا، اور اگر دیندار کا نظریہ صحیح ہے تو کیا ہوا۔ اگر بے دین کا نظریہ صحیح ہے کہ آخرت نہیں، جزا نہیں، عذاب نہیں، جہنم نہیں، کچھ نہیں، اور آدمی دیندار ہے، اگر نظریہ بے دین کا صحیح ہے تو دیندار کا کیا نقصان ہوگا؟ دیندار کا نقصان یہ ہوگا، توجہ دیں بھائی، اگر دیندار جو کہہ رہا ہے کہ آخرت ہے، جزا ہے، سزا ہے، اللہ ہے، اگر یہ بات غلط ثابت ہوئی اور کسی نے دینداری کی تو اس کا کیا نقصان ہوگا؟ اور اگر کوئی بے دین کہہ رہا کہ نہیں آخرت نہیں ہے، سزا نہیں ہے، جہنم نہیں ہے، اللہ کا غضب نہیں ہے، اگر یہ بات غلط ثابت ہوئی تو پھر بے دین کا کیا نقصان ہوگا؟ دیندار کہہ رہا آخرت ہے، جزا ہے، اللہ کا غضب ہے، سزا ہے، جہنم ہے، اس وجہ سے وہ دنیا میں شراب نہیں پیتا، جوا نہیں کھیلتا، جھوٹ نہیں بولتا، بہت سی نعمتوں سے اپنے کو محروم کیے، بہت سی سختیاں اٹھاتا ہے، مگر اگر اس دیندار کی بات صحیح نہیں اور بے دین کی صحیح ہے کہ کچھ نہیں آخرت، تو اس میں دیندار جو دیندار بن کے زندگی بسر کی، اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ 50 60 70 سال کی زندگی میں دشواریاں اٹھا لی اور گزر گئی بات، اس کے آگے کچھ نہیں ہے ہی نہیں زندگی ملک کے حساب سے۔ بھائی اگر بے دین آدمی کی بات مانے کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اللہ نہیں، آخرت نہیں، کچھ نہیں، تو دیندار بن کے ہم زندگی بسر کریں تو ہمارا نقصان کیا ہوا؟ 60 70 سال کی زندگی ہم نے دشواریوں میں گزار لی۔ لیکن اگر دیندار جو صحیح بات کہہ رہا وہ صحیح ہو، اور وہ بات یہ ہے کہ آخرت ہے، سزا ہے، جہنم ہے، ہمیشہ کے لیے آگ ہے، ہمیشہ کے لیے پیپ کا کھانا ہے، ہمیشہ کے لیے سیسا پگھلا ہوا سیسا ہے، اگر یہ بات صحیح نکل گئی تو بے دین کا گھاٹا کہاں ہوگا؟ 60 70 سال تو مرضی کے گزار لے گئے، لیکن اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی عذاب کی زندگی بن جائے گی۔ تو امام نے فرمایا کہ جو تم صحیح کہہ رہے ہو اگر وہ صحیح نکلے تو ان کا نقصان چھوٹی مدت کا ہے، لیکن اگر وہ جو طواف کر رہے ہیں ان کا کہا صحیح نکلے گا تو تمہارا نقصان ہمیشہ کا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو جیسے ہم دنیا کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے سے امکانات سے بھی پرہیز کرتے ہیں اور گریز کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ بات صحیح کہہ رہا ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہا ہو، لاؤ لیمو بھی ناک میں ڈال لیں اور لاؤ حلق میں یہ گاڑھا بھی اتار لیں۔ میں نے ابھی کہیں پڑھا تھا، بہت اس نے محنت کر کے نسخہ لکھا، تو اس نے جتنے آج کل چل رہے لیمو اور کاڑھا اور بھاپارا اور بھاپ اور بخار اور دھواں اور دھونی اور دعا اور یہ عمل اور وہ عمل سب لکھ ڈالے اس نے۔ ڈاکٹر صاحب کو لکھ کے پوچھا کہ میں یہ سب کر رہا ہوں، اب یہ بتائیے کہ اس کے بعد مجھے کورونا کا خطرہ تو نہیں ہے؟ تو وہ دیکھیے کلچر سے جانتے ہوں گے تو آپ سمجھیں گے۔ اس نے کہا نہیں، اب تمہارے لیے موت کا کوئی ڈر نہیں سوائے اس کے کہ تمہاری ناف پہ تیر مارا جائے۔ وہ کسی میں ہے نا
رامائن میں کہ اب یہ مر نہیں سکتا ناپ پہ تیر. تو ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو وہ بھی کر لو. تو میاں نہ جانو واٹس ایپ پہ کون لکھ رہا ہے نہ سمجھو کون لکھ رہا, بس ذرا لگا کہ شاید ٹھیک ہو تو کر لو. تو میرے عزیزو وہ تمہارا مالک ہے, رحمان ہے, رحیم ہے. اتنے دن کا تجربہ ہے کہ اس نے تمہیں ٹھیک سے پالا ہے اور رکھا ہے. تو میرے پھر اس پر کیوں بھروسہ نہیں کرتے کہ جو وہ کہے اسے کرو تاکہ عذاب سے بچ سکو. ایک صلوات بھیجے محمد یہ تو تھی تمیدی گفتگو. مولانا خیرت صاحب نے کہا تھا مول صاحب کوئی حرج نہیں اگر آپ 1 گھنٹہ نہ پڑھیں. یہ لا حرج جو تھا یہ وجوب والا تھا کہ 1 گھنٹہ نہ پڑھیے گا ہرگز. خیر ماہ مبارک میں بھائی اسی سلسلے میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اگر اس طرح سے دین کو سمجھیں کہ جزا اور سزا رکھ دیں ادھر اور خالی یہ دیکھیں کہ ہم اللہ کو سمجھ کے دیکھیں کہ وہ رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, قادر بھی ہے, عالم بھی ہے, حکیم بھی ہے. اتنے دن کا تجربہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کے اندر یہ سب چیزیں نظام چلا رہا ہے. تو جانکار ہے, جانکار تو ہے ورنہ کیسے چلاتا. خالی جانکار ہونا کسی نظام چلانے کے لیے کافی نہیں ہے. کوئی بھی چھوٹا سسٹم بھی جب تک پاور نہ ہو آدمی کے پاس تو قادر بھی ہے. اب قدرت اور علم کے بعد بھی آدمی بہت بڑی مصیبت بن جاتا ہے. اگر اس کے اندر رحم نہ ہو تو رحمان بھی ہے, رحم بھی ہے اور کنجوس بھی ہے تو بھی مصیبت ہے. وہ جواد و سخی بھی ہے. تو پھر جب ہم ایک ڈاکٹر پر اتنا بھروسہ کر لیتے ہیں کہ یہ جانکار ہے, اس کے اندر اتنا پاور ہے, میرا علاج کر لے, تو حوالے کر دیتے ہیں اپنا جس کاٹو پیٹو بے ہوش کرو جو چاہو کر ڈالو. ایک وکیل پہ بھروسہ کر لیتے ہیں تو جتنا بھروسہ ایک وکیل اور ڈاکٹر پہ کرتے ہیں کہ اپنی زندگی اپنے معاملات ان کے حوالے کر دیتے ہیں, اس کریم کو نہیں پہچانتے اسی لیے بھروسہ نہیں کرتے. اگر پہچانتے ہوتے اتنا بھروسہ تو کرتے جتنا ڈاکٹر پہ کرتے. ابھی اسی بیماری میں آپ چاروں طرف دیکھ لیں اور کیا کیا حالات سامنے آ رہے, کیسے کیسے ڈاکٹر بھی سامنے آ رہے ہیں, وہ بھی جو جان دے دی انہوں نے علاج کرنے میں, اور وہ بھی جنہوں نے اس موقع سے بھی فائدہ اٹھانے کے علاوہ کچھ نہیں سوچا. تو میرے عزیزوں اگر اس رخ سے دین کو دیکھا جائے کہ یہ پروردگار عالم و قادر و رحمان و رحیم و حکیم و جواد کا دیا ہوا نظام دین ہے, تو ہم آنکھ بن کر اس کے اوپر عمل کریں گے. اور اس کا فائدہ کیا ہے, وہ سارے فائدے ہماری طرف پلٹتے ہیں. میں نے جو آیت پڑھی بس جلدی سے دوسری بات بھی کر لوں. جو آیت میں نے پڑھی قرآن کریم کی, روزہ کیوں واجب کیا گیا, بھوکا رکھ کے اللہ کو کیا ملے گا, لعلکم تتقون. تمہارے پر روزے رکھے گئے جیسے پچھلی امتوں بھی رکھے گئے تھے, کوئی نئی مصیبت تمہارے اوپر نہیں آئی ہے. کیوں رکھے گئے, تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. سارے اہل علم تشریف فرما ہے لیکن میری آواز مومنین تک بھی جا رہی ہے. مومنین تک تقوی, عصمت, عدالت, ایمان, توکل, تفقع, بصیرت, کرم, جتنی یہ چیزیں ہیں, معرفت, علم, یہ وہ سب چیزیں ہیں جو انسانی وجود میں ہیں اور جمود نہیں ہے ان میں کہ وہ ہیں جتنے ہیں, ہر لمحے گھٹتے بڑھتے ہیں. آپ کے اور میرے ایمان میں فرق ہے, آپ کے اور میرے تقوی میں فرق ہے, میرا زیرو آپ کا آسمان پہ, آپ کے بصیرت میری بصیرت میں فرق ہے, یہ تو ہے ہی ہے. خود میرے ایمان کے اندر, میرے تقوی کے اندر, میری بصیرت کے اندر, میری معرفت کے اندر, میرے علم کے اندر, میرے زہد کے اندر اتار چڑھاؤ ہر لمحے چلتا رہتا ہے. تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے اس موضوع پر, میں اس وقت تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتا ہوں کہ یہ چیزیں ان میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. کبھی آسمانوں پہ ایمان ہے اور کبھی زمین پہ آ جاتا ہے, کبھی تقوی آسمانوں پہ ہے کبھی زمین پہ آ جاتا ہے, کبھی آدمی بصیرت والا ہے کہ دور کی چیز کو بھی تاڑ لیتا, کبھی سامنے ہی اندھا ہو جاتا ہے اور حماقت کر بیٹھتا اور نہیں سمجھ پاتا یہ معاملہ غلط تھا. تو آسمان و زمین کے بیچ میں یہ انسانی یہ صفتیں چلتی رہتی ہیں. ان میں ترقی تقوی خود ان میں سے ایک چیز ہے. میں اس میں جلدی سے ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں کے سارے قیمتی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں. اگرچہ رمضان کا بڑا حصہ گزر گیا ہے لیکن ابھی جو چھوٹا سے باقی ہے, یہ رمضان کے روزے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا سکتے ہیں. تقوی آئے گا تو اب کم سے کم تقوی ہے واجبات کا انجام پانا اور حرام سے بچنا. اس سے نیچے تقوی کی کوئی منزل نہیں ہے, اس کے اوپر تقوی کی منزلیں بہت ہیں. روزے سے تقوی آئے گا. میں اہل علم سے معذرت کے ساتھ اپنے قوم کے لیے, جس تک میری آواز دھیرے دھیرے 150 لوگوں تک پہنچی جائے گی یوٹیوب اور فیس بک سے انشاءاللہ,
یہ جو رمضان کے روزوں کا نتیجہ ہے تقویٰ، اور تقوی کا کم سے کم مرحلہ ہے واجب نہ چھوٹے اور حرام نہ ہو. اور واجب کا چھوٹنا اور حرام کا ہونا ہوتا ہی تب ہے جب آدمی اپنے اوپر قابو کھو دے. چاہے واجب چھوٹے، چاہے تفصیلی باتیں کرنے کا بالکل وقت نہیں ہے. جب نفس بے قابو ہوگا، جب زبان بے قابو ہوگی، جب آنکھیں بے قابو ہوں گی، جب جسم بے قابو ہوگا، جب پیٹ بے قابو ہوگا، جب دماغ بے قابو ہوگا، تبھی یا واجب چھوٹے گا یا حرام ہوگا. قابو میں لانے کی انسان جتنی اپنی کوشش کرے، رمضان نماز روزانہ کی پریکٹس ہے قابو میں لانے کی. نماز میں ہم آپ جب پڑھتے ہیں تو اللہ بہت سے حلال کو حرام کر دیتا ہے. ہنسنا حرام، رونا حرام، کچھ اور بولنا حرام، کھانا حرام، یہ سب نماز کو توڑ دیں گے. پینا حرام. تو یہ چند لمحوں کی جو نماز ہوتی ہے یہ بھی ہمیں قابو کی ٹریننگ دیتی ہے. تھوڑی تھوڑی دیر کی 5 ٹریننگیں. مگر جب رمضان آتا ہے تو پھر حلال کو حرام کر کے پروردگار پورے 1 مہینے کی ٹریننگ دیتا ہے کہ اب قابو میں رکھنے کی 1 مہینے کی ٹریننگ لے لو تاکہ 11 مہینے تک یہ ٹریننگ چلتی رہے اور خود پہ قابو رکھو. اور قابو رکھو گے تو اسی قابو رکھنے کا نام تقویٰ ہے. اور کم سے کم منزل ہے واجب نہ چھوٹے اور حرام نہ ہونے پائے. اور اگر اس میں بڑھے، اچھا اب اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ رمضان کے 1 مہینے کے روزے جو ہم نے رکھے محنت وصول ہوئی کہ نہیں؟ مولا علی کا، ائمہ تحرین کا مختلف ارشادات ہے کہ اپنے روزے کو خالی پیٹ کی بھوک اور پیاس نہ بنا کے رکھو. تمہاری زبان بھی قابو میں آئے، جھوٹ سے روکے، غیبت سے روکے، تمہاری آنکھیں بھی قابو میں آئے، سب کچھ قابو میں آئے، تب روزہ روزہ ہے. تو پتہ کیسے چلے؟ تو معلوم ہے، مشہور ہے، مجلسوں بچپن سے ہم سنتے رہے ہیں کہ ہم سب کی ایک فکر یہ ہوتی ہے کہ ہم نے جو اعمال کیے قبول ہوئے کہ نہیں. تو کس معصوم سے یہ روایت منسوب مجھے یاد نہیں رہ گیا. اگرچہ آج کل تو ماشاءاللہ ہمارے ذاکرین، ذاکر لوگ جو ہیں وہ روزہ رکھ کے با اطمینان اپنی گھڑی روایتیں معصومین کے نام منسوب کرتے ہیں. اور فضائل میں تو کرتے ہیں، مصائب میں تو وہ قیامت کھڑی کرتے ہیں امام حسین کے منہ سے اور سید سجاد کی زبان سے. اور جو عالمہ غیر معلمہ تھیں، معصومہ نہیں تھی تو محفوظہ عن الخطا تھی، جناب زینب کبریٰ اور ان کی گود کے پالی سکینہ کی زبان سے ایسی ایسی باتیں ہمارے ذاکر اور ہمارے نوحہ خان نشر کر رہے ہیں جو کربلا کو بگاڑ کے بدلے دے رہی ہیں. اور یہ نوحہ پڑھنے والے میرے جوان جو پڑھتے ہیں اور یہ جو ذاکر سن کے ہمارے نوجوان پڑھتے ہیں، وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ روزہ رکھ کے اگر معصوم کی طرف کوئی بھی ٹیپ تم نے منسوب کی جو انہوں نے نہیں کہی ہے تو یہ تمہارے روزے کو توڑ رہا ہے. اور میری بیٹیاں اور بہنیں جو مجلس سے پڑھنے کی بہت شوقین، میں ان سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے پڑھو، لیکن معصومین کے نام سے منسوب کر کے وہ نہ پڑھو جسے تم نے روایت میں اپنی آنکھوں سے کتاب میں نہ دیکھ لیا ہو یا کسی معتبر عالم سے کتاب کے حوالے کے ساتھ نہ سنا ہو، ورنہ تمہارا روزہ کھا جائے. کس رمضان گزر گیا، مجلس سے پڑھی گئی ہوں گی، دن میں بھی رات میں بھی، ابھی بیٹھ کے سنی جائے تو پتہ چل جائے گا. خیر درمیان میں بات آ گئی. تو ماہ مبارک رمضان میں تقویٰ پیدا ہوگا. معصوم کی بارگاہ میں آیا کہ حضور یہ بتائیے کہ ہم نماز پڑھیں، زندگی اتنی گزر گئی، ہمیں پتہ کیسے چلے کہ ہماری نماز قبول ہو رہی کہ نہیں؟ مشہور ترین روایت. تو امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے فرمایا قرآن مجید کی آیت ہے تمہارے سامنے نا کہ نماز میں اللہ نے اثر رکھا ہے. وہ اثر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. ایک صاحب نے بہت پہلے ترجمہ کیا تھا نماز اکیلی تنہا ہے نا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اگرچہ مطلب واقعا نہیں نکلتا ہے کہ نماز اکیلی نماز جو ہے اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ فحشاء، کھلی ہوئی بدکاری اور منکر اور ہر بری چیز سے روکتی ہے. تو امام نے فرمایا کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے نماز پڑھو گے تو نماز کا کام ہے فحشاء اور منکر سے روکنا. امام نے فرمایا اگر نماز پڑھتے رہو اور تمہارے اندر برائیوں سے بچنے کی صلاحیت و طاقت بڑھتی دکھائی دے تو سمجھ لو کہ نماز قبول ہو رہی ہے. اور اگر ایک طرف نماز جاری، ایک طرف گالیاں بھی جاری ہیں، ایک طرف نماز جاری، ایک طرف غصب بھی جاری ہے، ایک طرف نماز جاری اور ایک طرف جھوٹ بھی چل رہا ہے، ایک طرف نماز بھی چل رہی اور ایک طرف سازشیں بھی چل رہی ہیں، تو پھر سمجھ لو
کہ تمہاری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، اس لیے کہ دوا، اگر ہم دوا کھاتے ہیں تو بخار کی دوا کھائیں، بخار اترے تبھی تو پتہ چلے گا کہ دوا نے کام کیا۔ اب اگر وہ بخار تو چڑھا ہوا ہے جھوٹ کا، بے ایمانی کا، چوری کا، غصب کا، اذیت مومن کا، توہین مومن کا، الزام تراشی کا، بد کلامی کا، بد زبانی کا بخار چڑھا ہے، تو لاکھ نماز کی دوا ہے وہ کام کرنے نہیں کر رہی ہے، نماز قبول نہیں ہوئی۔ نماز کی پابندی کے ساتھ بھی بے دینی اگر یہ چیزیں جاری رہیں اور کہیں جھجک بھی پیدا نہ ہو، جھجک بھی آئے تو سمجھو کچھ نماز میں ایک رکوع کام آ گیا۔ اگر برائی کرنے سے پہلے ایک ذرا رک ہی جائیں تو سمجھ لو کوئی سجدہ پہنچ گیا وہاں، پوری نماز تو زندگی بھر کی نہ پہنچی ہوگی، لیکن اس کا رکوع پہنچ جائے، اس کا سجدہ پہنچ جائے، کچھ تو پہنچے۔ اور اگر گناہ کر کے بھی احساس شرمندگی پیدا ہو جائے تب بھی سمجھو نماز کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت، ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد، تھوڑا سا یہ دروازہ کھول دیا تو وہاں بھی سامنے بیٹھ سکتے ہیں حضرات، باقی اندر بھی جگہ ہے، ایک صلوات اور بھیجیں محمد والے محمد۔ تو تھوڑی سی نماز بھی اگر ٹکڑوں بھی قبول ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں برائی سے جھجک، برائی پر شرمندگی، یہاں سے بات شروع ہوگی۔ تو نماز کا اثر ہے برائی سے روکنا، روزے کا اثر کیا ہے؟ تقوی یعنی واجب نہ چھوٹے اور حرام نہ ہو۔ تو اب اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے روزے قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے، تو آج اگر 25 دن رمضان کے گزر گئے ہیں تو اب ہم دیکھیں کہ 25واں دن آ گیا، 26واں دن آ گیا، 27واں دن آ گیا۔ جس طرح رمضان کے شروع میں زبان بے قابو تھی، جس کو جو چاہا کہہ دیا، قلم بے قابو تھا، جس کو جو چاہا لکھ دیا، انگلیاں بے قابو تھی، واٹس ایپ پہ جس کو جو جی چاہا حرامزادہ کسی کو بنا دیا، کسی کو خارجی بنا دیا، کسی کو ناصبی بنا دیا، کسی کو دین سے خارج بنا دیا۔ اور میں تلخی محسوس اتنے دن سے کر رہا ہوں کہ میں اب یہ سچائی کہہ دے رہا ہوں، میں مومنین کے گروپ میں بھی ہوں اور میں افاضل کے گروپ میں بھی ہوں۔ مجھے انتہائی تکلیف دہ ہے میرے لیے یہ بات کہ مدارس کے گروپ میں جتنی تیزی سے بدگمانی، سوء ظن اور الزام تراشی کی مہم کسی کی بات کو بھی سمجھے بغیر چل پڑتی ہے، اتنی تیزی سے عوام میں نہیں ہوتی۔ اگر ہم ہی اتنے بگڑ جائیں گے تو ہم عوام سے کیا امید رکھتے ہیں؟ تو رمضان کے اتنے دن گزرے، کہیں تو ہماری انگلیاں رکے لکھتے ہوئے کہ اس کو حرامزادہ جلدی سے لکھ کے دے رہے ہیں، اسے خارجی لکھ کے دے رہے ہیں، اسے ناصبی لکھ کے دے رہے ہیں۔ یہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مباح ہے کہ حرام ہے؟ یہ جائز ہے کہ حرام ہے؟ ابھی ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے سامنے آئے ہیں جنہوں نے ناقابل معافی گناہ کیا ہے، لیکن اس کے لیے بھی میں اپنے معاشرے کی برائیوں پر چپ رہوں تو مالک مجھ سے کہاں سے راضی ہو جائے گا؟ میرے عزیزوں، اس انسان کی غلطی پر اس کے لیے کوئی ایسا کلمہ کہنا جو اس کی ماں کی طرف جائے، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اس لیے کہہ رہا، حرامزادہ بھی لکھا جا رہا ہے، اور مرتد اور خارجی تو جسے چاہو لکھ دو۔ یہ رمضان ہے، رمضان کا اتنا حصہ گزر گیا، اتنا اثر بھی نہیں ہوا ہمارے اوپر، جبکہ رمضان ہم سے کہتا کیا ہے؟ دعائیں میں جلدی سے بات کو ختم کرتا ہوں۔ رمضان کی دعاؤں میں تیزی سے 3 ٹکڑے آپ مجھ سے سن لیں، ایک صلوات بھیجیں محمد والے اسی ماہ مبارک رمضان میں آدمی کہاں سے چل کے کہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ چھوٹا سا تجزیہ ہے دعاؤں کے سہارے۔ دعائے افتتاح میں ہم آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برسوں پہلے میں نے ماہ مبارک رمضان میں کہیں ماہ مبارک رمضان کی تقریروں میں دعائے افتتاح ہی کے موضوع پہ گفتگو کی تھی، اس میں نے بات عرض کی تھی اور پھر دہراتا بھی رہا ہوں۔ قرآن مجید میں دعائے افتتاح میں جو حضرت ولی عصر جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف سے علماء کا خیال ہے کہ امام نے جناب اپنے دوسرے نائب جناب محمد ابن عثمان کو تعلیم کی تھی، یا جناب محمد ابن عثمان خود نائب امام ہیں اور اتنے بڑے عالم ہیں کہ انہوں نے خود یہ دعا، بہرحال وہ اس دعا کو پابندی سے پڑھتے تھے۔ دعا افتتاح کا ایک مرحلہ ہے کہ دعا کے اختتامی حصے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنہ فبلغنا۔ پروردگار، حق کے، دیکھیے ہم میں سے آپ میں سے کوئی آدمی اس بات کا دعوے دار نہیں ہو سکتا
کہ پورا حق جو بارگاہ الہی سے زمین پہ آیا ہے اس تک ہم پہنچ گئے ہیں، سارے حق تک ہم پہنچ گئے ہیں، جو سچ ہے اس تک پہنچ گئے ہیں، جو حق ہے اس تک پہنچ گئے ہیں۔ ہم اس بات کے دعوے دار نہیں ہو سکتے، ہم کتنی سچائیوں درک کر لیں، کتنی حقائق کو درک کر لیں، حقائق کے انکشاف کے بعد پھر اور حقائق سامنے آتے ہیں، اور یہ صلاحیت بھی حقیقت اور حق کے انکشاف سے ہی بڑھتی ہے۔ آدمی حق کا انکشاف کرتا ہے تو پھر حق کے انکشاف کی صلاحیت اس کی بڑھتی ہے۔ لیکن ہم میں کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم سارا جو حق ہے، جو حقانیت ہے، اس سب کو ہم نے درک کر لیا ہے۔ پھر تھوڑی سے گاڑی سی علمی سی بات ہے، ہم میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جتنا حق ہم نے پہچان لیا ہے اس سب پہ ہم عمل پیرا ہیں، اس کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے۔ کتنی سچائیاں، کتنے حقائق ہمارے سامنے، لیکن اس پہ عمل ہم نہیں کر پائے آج تک۔ اب یہ دعا کیا کہتی ہے؟ اللہم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنہ فبلغنا۔ دو صورتیں ہیں، کچھ حق مل گیا ہے اس پر عمل نہیں کیا ہے، اور کچھ حق ابھی ملا ہی نہیں ہے۔ تو پہلا مرحلہ اللہ دعا کا دیتا ہے اللہم ما عرفتنا من الحق، تو نے ہمیں جو حق کی معرفت دے دی ہے، معرفت حق ملی ہے نا، فحملنا، ہمیں اس کے اوپر بزور عمل کروا دے ہم سے۔ تحمیل سے تمام اہل علم تشریف فرما ہے، حملنا تحمیل سے ہے۔ اللہ سے ہم کہہ رہے کہ ہمیں اس پر تحمیل کر دے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی ہم سے حق پر عمل کرانے میں ہمیں دشواریاں ہوں گی، نماز صبح کے لیے جاگنے میں زحمت محسوس ہوگی، روزہ رکھنے میں زحمت ہوگی، خمس نکالنے میں زحمت ہوگی، لیکن چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ فرض ہے، تو ہم سے کروا دے۔ ہمیں کرنے میں زحمت ہوگی مگر کروا دے، جتنا جانا ہے اس پہ عمل کروا دے، تب اس لائق بنے گے کہ وما قصرنا عنہ فبلغنا، جتنا حق نہیں جانا ہے اس تک ہمیں پہنچا دے۔ جو ہم خود رہ گئے، اب دیکھیں یہاں پر اہل علم تشریف فرما ہے، یہاں پھر مجرد قصرنا، ہماری کوتاہی ہے، تیری نہیں ہے، تو نے تو سارا حق بھیج دیا ہے، میری کوتاہی ہے کہ میں نہیں پہنچا ہوں۔ وما قصرنا عنہ، ہم جو رہ گئے حق کے پہنچنے میں، ہم نے کوتاہی کی ہے، فبلغنا، اس حق تک ہمیں پہنچا دے۔ یہ ہو گئی پہلی منزل۔ اب دوسری منزل روزانہ رات کی دعاؤں میں چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے ایک دعا منسوب ہے کہ رمضان کی ہر رات میں پڑھی جائے، جس کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی بکا ومنک اطلب حاجتی ومن طلب حاجتا الی الناس فانی لا اطلب حاجتی الا منک وحدک لا شریک لک۔ عجیب عظیم آغاز ہے کہ پروردگار میں تجھ سے تیرا ہی واسطہ دے کے تجھ سے ہی مانگتا ہوں اپنی حاجت، اور میں تو بس تجھ سے مانگوں گا۔ لوگ جو انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں وہ پھیلاتے رہیں، میں تو تیرے علاوہ کسی آگے کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں۔ ظاہر ہے جعفر صادق کہہ رہے ہیں، اس سے کم کیا کہیں گے کہ لوگ انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، میں انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلانے والا نہیں ہے۔ اب اس دعا کا جو ایک حصہ ہے کہ جو تو فیصلے کرنے والا ہے شب قدر میں، ان فیصلوں میں ایک فیصلہ کر دے۔ یہ فیصلے کیا کر دے؟ نغض بصری، کہ میں نے دیکھی اہم ترین دعاؤں ہیں ماہ مبارک رمضان کی، امام سکھا رہے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو ہمیں خاص رمضان میں اس کی طرف متوجہ کیا۔ نغض بصری وانا حفظ فرجی، نگاہیں جھکا کے رکھوں، اپنی عفت کی حفاظت کرو۔ انغض بصری وانا حفظ فرجی، اور اس کے بعد یہاں تک آتا ہے کہ حتی لا یکونا، جو میں علمی زبان میں شاہد مثال، حتی لا یکونا شیء آثر عندی۔ ابھی جو ہم نے کیا تھا، ما عرفتنا من الحق فحملنا، جتنا حق پہنچایا تک پہنچ گیا ہوں اس پر عمل کروا دے، یعنی مجھے زحمت ہوگی، میرے اندر اس پر عمل کرنے کی للک نہیں ہوگی۔ لیکن اب یہاں کیا ہے؟ حتی لا یکون شیء آثر عندی من طاعتک و عبادتک، یہاں تک کہ مجھے اس منزل تک، اللہ کرے میں بات کہہ سکوں، مجھے اس منزل تک پہنچا دے۔ اب بات زبردستی کی نہیں، لا یکون شیء آثر عندی من طاعتک وخشیتک والاعمل بما احببت والترک لما کریتا، مجھے وہاں تک پہنچا دے کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ چیز یہ ہو جائے کہ جو تو کہے وہ میں کروں۔ اب یہاں زبردستی کی بات نہیں ہے،
لا یکون شیء آثر عندی من طاعتک و خشیتک. نمبر 1 پر نہ اولاد رہے، نہ خواہش نفس رہے، نہ دنیا کی مصلحت رہے، نہ خوف حاکم رہے، بس کیا رہے؟ لا یکون شیء آثر عندی من طاعتک و خشیتک، تیری اطاعت اور تیرا ڈر. اور اس کے بعد کیا؟ وہ کروں میں جو تجھے اچھا لگے اور اس سے بچا لوں اپنے آپ کو جو تجھے ناپسند ہو. نہ جہنم، نہ جنت، نہ دنیا، نہ آخرت، کچھ نہیں. جو تجھے اچھا لگے وہ میں کروں اور جو تجھے ناپسند ہو میں اس سے بچ جاؤں. یہاں پر آدمی کہاں پہنچے گا؟ اس روزے سے پہنچے گا، اس رمضان سے پہنچے گا. اس میں دعا بتائی گئی. اس کے بعد کی اگلی منزل بس جلدی سے سن لے. اسی رات کی دعاؤں ہی میں ایک چھوٹی سی دعا مفاتیح میں موجود ہے اسی دعا کے بعد، جس میں یہی ہے کہ پروردگار آخرت شب قدر کے فیصلوں میں جو فیصلے فرما اس میں سے ایک فیصلہ کیا کر دے؟ ان تجعل اسمی ممن تنتصر بہ لدینک. پروردگار میرا نام ان لوگوں میں لکھ دے جن سے تو اپنے دین کا کام لیتا ہے، اپنے دین کی مدد کا کام لیتا ہے. میں ختم کر رہا ہوں، آپ کے چہرے بتا رہے ہیں خیرات سے آپ کا دیا ہوا ٹائم ختم ہو گیا. ایک صلوات بھیجے میں نے جلدی سے آپ کو سنا دیا ہے کہ اسی ماہ مبارک رمضان میں ہمیں کہاں سے کہاں تک کا سفر کرنا. ہم اپنے آپ کو طے کریں. پہلی منزل جتنا حق نہیں پایا وہاں پہنچنا، جتنا حق پایا اس پر عمل چاہے بزور ہو. دوسری منزل دین پر عمل بغیر زحمت، اللہ کو کیا اچھا لگتا ہے وہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے اور اللہ کو کیا ناپسند ہے اس سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. تیسری منزل ہے کہ جب اس کوالٹی پہ آئے تو پھر تجعلنا ممن تنتصر بہ لدینک، ان میں نام لکھ دے جن سے تو اپنے دین کی نصرت کا کام لیتا ہے. ولا تستبدل بی غیری، اب مجھے نالائقیوں کی وجہ سے ہٹا کے دین کا کام میرے بجائے کسی اور سے نہ لے. ایک صلوات بھیجیں محمد بس میں بات کو ختم کرتا ہوں. وبا چل رہی ہے، اس وبا سے لوگ پریشان حال ہیں کہ کیسے اس سے بچا جائے. جو طبی ہدایات ان پر عمل کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ہر مشکل کا علاج جن جگہوں پہ بتایا گیا ان میں سے ایک جگہ کا نام ہے استغفار. اپنے اپنے گناہوں کی فہرست بنا کے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو بیٹھ کے یاد کر کے اور اس کے بعد ان کو ایک ایک گناہ پہ شرمندہ ہو کے بارگاہ الہی سے یہ وعدہ کرنا کہ آئندہ ان گناہوں کو ہم انجام نہیں دیں گے. میں نے یہ جملے سمیٹ کے آپ سے کہہ دیے، ورنہ بچپن سے ہم آپ سنتے آ رہے ہیں کہ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص نے آ کے پوچھا مثلا میرے بیماری گھر میں کیا کروں، تو ان کا جاؤ استغفار کرو. دوسری جگہ تک دستی ہے کیا کروں، استغفار کرو. آتے رہے پوچھتے رہے اور مولا ہر ایک بیماری کا علاج استغفار میں بتاتے رہے. یعنی یہ مصیبتیں اور یہ بلائیں جو آتی ہیں ان کے پیچھے انسانی گناہوں کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. لہذا مل کے ہم لوگ استغفار کریں اور اپنی زندگی سے بلاؤں کو دور رکھنے کی کوشش کریں. دو جملوں میں بھی ایک بات اور میں بہت ضروری کہہ دینا چاہتا ہوں. 1 سال گزر گیا میری قوم کے لوگوں، 2 رمضان گزر گئے، 1 محرم گزر گیا اور دوسرا محرم بھی آنے والا. اور بیماری کی خبریں جو سنائی جا رہی ہیں، جو انٹرنیشنل لیول پر پلان دکھائی دے رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ ختم کیا جانے والا نہیں ہے. ہم دھیرے دھیرے بغیر مسجد جائے رمضان گزارنے کے عادی ہو رہے ہیں. ہم دھیرے دھیرے بغیر امام باڑے جائے زندگی گزارنے کے عادی ہوئے جائے ہیں. میں بہت قیمتی بات کہہ رہا ہوں. اس وبا کے جو منفی پہلو ہیں ان میں سے ایک منفی پہلو یہ ہے کہ جو ہمارا دین کا نظام تھا اس میں ایک حصہ تھا انفرادی اعمال کا اور ایک حصہ تھا اجتماعی اعمال کا. نماز جمعہ، نماز جماعت، مجلس، دعا، اجتماعی جہاں جہاں اجتماعی اعمال ہیں. اگر اجتماعی اعمال قوم کی بقا کے لیے ضروری نہ ہوتے تو اللہ نے یہ اجتماعی اعمال نہ رکھے ہوتے. موجودہ حالات میں اجتماعی اعمال سے ہم محروم ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہماری وہ جو اب نسلیں ہماری گود میں ہیں وہ اس کے بغیر جینے کے عادی ہو جائیں، بغیر مسجد کے رمضان کے، بغیر امام باڑے کے محرم کے. لہذا اس کی کوشش کیجئے کہ اپنے گھروں میں مسجد بھی ہو جائے اور امام باڑہ بھی ہو جائے.
ہر گھر میں، گھر کے اندر کم سے کم اجتماعی اعمال جن سے محرومی ہو رہی ہے ان میں سے جتنے انجام دیے جا سکتے ہیں اتنے صرف فیملی کے، کنبے کے حدود میں جو ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر ہی کر رہے ہیں ان کے درمیان وہ اجتماعی اعمال اگلی نسلوں کے لیے ضرور انجام دلوائے جائیں، تاکہ خدا نہ کرے کہ ہم اس کے بغیر جینے کے عادی ہو جائیں۔ یہ دشمن کا لمبا پلان ہے۔ دیکھیے 2 سال سے حج بند ہے، 40 کی زیارت کا مسئلہ رکا ہوا ہے، اور نہ جانے ایسی کتنی چیزیں ہیں جو ان اجتماعی اعمال کے بغیر ہمیں، یہ بیماری ہے، وبا ہے، لیکن اس وبا کا استعمال انسانیت کے تباہی کے لیے کیا جا رہا ہے۔ لہذا ہمیں دین دشمن، انسانیت دشمن لوگوں کی سازشوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، اور اس کا ایک پہلو ہے کہ ہمیں اجتماعی اعمال سے الگ کر لیا جائے۔ لہذا ان اجتماعی اعمال کا بھی ہمارے گھروں پہ ہونا ضروری ہے۔ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی مجلسیں گھروں پہ ہو جائے، صرف فیملی والے بیٹھ جائیں، صرف چھوٹی سی جماعت ہو جائے، چاہے دکھانے کی جماعت ہو جائے، لیکن ہو جائے تاکہ ہماری اگلی نسلوں میں یہ چیزیں باقی رہیں۔ جس دین کی بقا کے لیے اس مشکل ترین ماحول میں بھی جتنا کر کے دکھانا تھا وہ کربلا والوں نے کر کے دکھا دیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے، دین انہوں نے کسی مشکل ترین وقت میں بھی نہیں چھوڑا، چاہے وہ برستے ہوئے تیروں میں نماز ظہر کا قیام ہو، اور چاہے کوفہ و شام کے سفر میں نماز شب کا قیام ہو، اور چاہے بھائی کے سوکھے گلے پہ چلتے ہوئے خنجر کو دیکھنے کے باوجود سر پہ ردا ڈال کے خیموں سے نکلنے اور خیموں میں واپس آنے کی منزلیں ہوں، اور چاہے وہ وقت ہو کہ جب خیموں سے آگ لگنے کے بعد بیویاں بے چین ہو کے نکل رہی ہیں اور تڑپ تڑپ کے نکل رہی ہیں، اور ایک دوسرے کے پہلو میں آ کے ایک دوسرے سے نزدیک آ کے چھپ رہی ہیں ایک دوسرے کے سہارے تاکہ نامحرموں کی نگاہیں نہ پڑنے پائیں، اور اس میں آخری خیمہ جلنے والا ہے اور بیویوں کے لیے، سب کے لیے آسان ہے کہ اس میں جل کے مر جائیں، مگر اس وقت بھی احکام خدا پیش نظر ہیں۔ لہذا غش میں پڑے ہوئے بھتیجے جو وقت کا امام ہے اس کا بازو ہلا کے آواز دیتی ہے، پھوپھی جو خود عالمہ غیر معلمہ ہے کہ بیٹا سب تباہ ہو گیا، جل گئے خیمے، چھن گئی چادریں، تیری پھوپھیوں بہنوں کسی کے سر پہ چادر نہیں ہے، آخری خیمے میں آگ لگ رہی ہے، اب بتا کیا کرنا ہے، زندہ جل کے مر جائیں یا ننگے سر خیمے سے باہر نکلیں؟ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں دین بچانا ہے، پیغام خدا کی حفاظت، ننگے سر خیمے سے نکلنا پڑے گا۔ اس حکم خدا پہ دشوار تھا بہت عمل، مگر حکم ملا، خیموں سے نکل رہی ہے۔ خطیب اعظم جملہ کہتے تھے، ہم نے پڑھا تو نہیں مگر تصور کی دنیا سے دیکھیے، جلتے خیمے میں ایک ننھی سے بچی زمین پہ بیٹھی ہے، یتیم حسین، پھوپھی کہہ رہی ہے سکینہ جلدی سے اٹھو، خیمے سے باہر نکلو، ننھے سے سر پہ ننھا سے ہاتھ رکھ کے بی بی کہہ رہی پھوپھی اماں باہر کیسے نکلیں، سر پہ چادر نہیں ہے۔ کہا بیٹا دیکھ تیری پھوپھی کے سر پہ بھی چادر نہیں ہے، اب ہمیں بے ردا ہو کے ہی کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرنا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پروردگارہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ، تیری برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، پروردگار جو دنیا سے چلے ان کی مغفرت فرما، معبود جو اس وقت دنیا میں ہے اور بلاؤں وباؤں اور جنگ و جدل کا، ظالموں کے ظلم کا شکار ہے، ہم سب کو، اس انسانیت کو ان ظالموں سے، ان ظالموں کو پھیلائے ہوئے ظلم سے، ان بلاؤں سے، ان وباؤں سے نجات عنایت فرما۔ پروردگار پورے رمضان ہم نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کی ہے، اللہم ادخل اعلی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشبع کل جائع، اللہم اکس کل عریان، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم فرج کل مکروب، اللہم رد کل غریب، اللہم فک کل اسیر، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اشفی کل مریض، اللہم سد فقرنا بغناک، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللہم اقض عنا الدین واغننا من الفقر انک علی کل شیء قدیر۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے پھر مرحومین کو ہدیہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔